علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک سے ظاہر ہے ایمان اس پہ لانا ہے۔ قرآن پاک سے ظاہر ہے ایمان اس پہ لانا ہے۔ خدا نے کہہ دیا مہدی، خدا نے کہہ دیا مہدی کا آنا میرا آنا ہے۔ قرآن پاک سے ظاہر ہے ایمان اس پہ لانا ہے۔ قرآن پاک سے ظاہر ہے ایمان اس پہ لانا ہے۔ خدا نے کہہ دیا مہدی کا آنا میرا آنا ہے۔ اگر دیدار رب کو اپنی آنکھوں میں بسانا ہے، اگر دیدار رب کو اپنی آنکھوں میں بسانا ہے، جہاں کو مہدی موعود کی راہوں پہ آنا ہے، جہاں کو مہدی موعود کی راہوں پہ آنا ہے۔ اگر دیدار رب کو اپنی آنکھوں میں بسانا ہے، جہاں کو مہدی موعود کی راہوں پہ آنا ہے۔ جو خواہش ہے کہ مل جائے ہمیں اب دید کی منزل، جو خواہش ہے کہ ہمیں مل جائے اب دیدار کی منزل، تو نقش پائے مہدی پر ہمیں آنکھیں جمانا ہے۔ جو خواہش ہے کہ مل جائے ہمیں اب دیدار کی منزل، جو خواہش ہے کہ ہمیں مل جائے اب دیدار کی منزل، تو نقش پائے مہدی پر ہمیں آنکھیں جمانا ہے۔ یہ بزم نعت مقبول اور مبارک ہو نہ پھر کیسے، یہ بزم نعت مقبول و مبارک نہ ہو پھر کیسے، ہم سے ایک بار آقا کا دیکھنا اور مسکرانا ہے، ہم سے ایک بار آقا کا دیکھنا اور مسکرانا ہے۔ مقصد مہدی موعود کے دنیا میں آنے کا، ہے مقصد مہدی موعود کا دنیا میں آنے کا، کہ بندوں کو خدائے پاک کا عاشق بنانا ہے، کہ بندوں کو خدائے پاک کا عاشق بنانا ہے۔ مقصد مہدی موعود کا دنیا میں آنے کا، ہے مقصد مہدی موعود کا دنیا میں آنے کا، کہ بندوں کو خدائے پاک کا عاشق بنانا ہے۔ جو دامن مہدی کو یوں چھوڑ کر جاتے ہیں، جو دامن مہدی کو یوں چھوڑ کے جاتے ہیں، محشر میں تو بس ان کا دوزخ ہی ٹھکانہ ہے۔ جو دامن مہدی کو یوں چھوڑ کے جاتے ہیں، جو دامن مہدی کو یوں چھوڑ کے جاتے ہیں، محشر میں تو بس ان کا دوزخ ہی ٹھکانہ ہے۔ جو راہ حق سے ہٹ کر پیروی شیطان کی کرتے ہیں، جو راہ حق سے ہٹ کر، جو سیدھی راہ سے ہٹ کر پیروی شیطان کی کرتے ہیں، سبق اب مہدی موعود کا ان کو پڑھانا ہے۔ جو راہ حق سے ہٹ کر پیروی شیطان کی کرتے ہیں، سبق اب مہدی موعود کا ان کو بھی پڑھانا ہے۔ کمال بندگی توحید رب میں ہو اگر مطلوب، کمال بندگی توحید رب میں ہو اگر مطلوب، انا کے نفس کے حقبے ہیں بت کو گرانا ہے۔ انا کے حق کے نفس کے حقبے کو بت کو گرانا ہے۔ یہ بحر عام کیا ہے اور ہے کیا تسبیح اور اجماع، یہ بحر عام کیا ہے
اور ہے کیا یہ تسبیح اور اجماع؟ حقیقت میں یہی فیض ولایت کا خزانہ ہے، حقیقت میں یہی فیض ولایت کا خزانہ ہے۔ یہ بحرعام کیا ہے اور کیا ہے یہ تسبیح اور اجماع؟ حقیقت میں یہی فیض ولایت کا خزانہ ہے۔ ہلاکت سے بچا کر کہہ دیا موعود نے ہم سے، ہلاکت سے بچا کر کہہ دیا موعود نے ہم سے، تمہارا 8 جنت سے، تمہارا 8 جنت سے بھی آگے اب ٹھکانہ ہے، تمہارا 8 جنتوں سے بھی آگے اب ٹھکانہ ہے۔ ہلاکت سے بچا کر کہہ دیا موعود نے ہم سے، ہلاکت سے بچا کر، ہلاکت سے بچا کر کہہ دیا موعود نے ہم سے، تمہارا 8 جنتوں سے بھی آگے کا ٹھکانہ ہے۔ وہ آئے مسکرایا دل، وہ آئے مسکرایا دل، گئے جب ہو گیا غمگین، وہ آئے مسکرایا دل، گئے جب ہو گیا غمگین، بس ان کی آمد اور شد کا یہ دل ایک آستانہ ہے، بس ان کی آمد کا اور ان کے جانے کا یہ دل اب آستانہ ہے۔ اٹھو اے نوجوانوں جائزہ حالات کا لے کر، اٹھو اے نوجوانوں حالات کا جائزہ لے کر، ہمیں اب نام مہدی پر، ہمیں اب نام مہدی پر اپنے سروں کو کٹانا ہے۔ اٹھو اے نوجوانوں، نوجوانوں اٹھو، اٹھو اے نوجوانوں حالات کا جائزہ لے کر، ہمیں اب نام مہدی پر اپنے سروں کو کٹانا ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو خدا کی ذات میں صوفی، مٹا کر اپنی ہستی کو خدا کی ذات میں صوفی، بقا پا کر خدا کے، بقا پا کر خدا کے رنگ میں رنگ جانا ہے، بقا پا کر خدا کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ پرانا راز تھا، پرانا راز تھا جب راز سے ظاہر ہوا صوفی، پرانا راز تھا جب راز سے ظاہر ہوا صوفی، لگا ایسا ازل سے یہ تو مہدی کا دیوانہ ہے، لگا ایسا ازل سے کہ یہ تو مہدی کا دیوانہ ہے۔ الحمد والنعمت للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ثم الصلاة والسلام على خلیفۃ اللہ وعلى آلہما واصحابہما واتباعہما وازواجہما ومن والاه، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في كتابه القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حديث ثوبان عن سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كذبكم ثلاثة كلهم ابن الخليفة لا يصير إلى أحد منهم ثم يجيء راية السواد يطلع راية السواد من قبل المشرق فيقتلونكم لم يقتله أحد، لم يقتله قوم، ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم فأتوه فبايعوه
ولو حبوا على الثلج فإنه خلیفۃ اللہ المہدی. اما بعد، حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ کل آیت یا ایھا الذین آمنوا من یرتد کی تشریح ہو چکی، لہٰذا اب ہم حضور کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ، تمہارے خزانے کے پاس 3 لوگ جھگڑا کریں گے اور وہ تینوں خلیفے کے بیٹے ہوں گے. حاضرین محترم، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کو ذکر کیا ہے، شروعات سے حضور نے بات شروع کی ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ، تمہارے خزانے کے پاس 3 لوگ لڑیں گے، جھگڑا کریں گے اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے. اب آئیے حاضرین محترم، یہاں پر کنز سے کیا مراد ہے؟ جو خزانہ ہے، خزانے سے کیا مراد ہے؟ کیا خزانے سے مال و دولت ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے کلہم ابن الخلیفہ، وہ 3 لوگ جو جھگڑا کریں گے وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے. یعنی خلیفے کے بیٹے کیا مال کے لیے جھگڑیں گے، دولت کے لیے، خزانے کے لیے جھگڑیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ جس چیز کے لیے جھگڑیں گے وہ گدی، خلافت کے لیے جھگڑیں گے. چونکہ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے خلافت کے پاس 3 لوگ جھگڑا کریں گے، کلہم ابن الخلیفہ، وہ تینوں خلیفے کے بیٹے ہوں گے. تو یہاں پر خلیفے کے بیٹے سے کیا مراد؟ حاضرین محترم، عبد الحکیم تدبیر صاحب نے اپنی کتاب القرآن والمہدی اور ایک کتاب براہین مہدویہ میں یہ بات کہی ہے کہ وہ 3 لوگوں سے مراد امام حسن، امام حسین اور محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہیں. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، 4تھے خلیفہ ہیں، وہ تینوں حضرت علی کے بیٹے ہیں. وہ لوگ خلافت کے لیے جھگڑا کریں گے، چونکہ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے پاس ان کی کچھ انبن ہوئی، امام حسین کی انبن خلافت کے لیے کربلا میں ہوئی، اور محمد بن حنفیہ نے بھی خلافت کے لیے انبن کی. تو اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خلیفے کے لیے جو 3 اشخاص، خلافت کے لیے جو 3 اشخاص جنگ کریں گے وہ یہ تینوں حضرات ہیں. اب ہم حدیث کے آگے بڑھتے ہیں. یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ لا یصیر الی احد منہم، اور وہ خلافت کسی کو بھی نہیں ملے گی. نہ امام حسن کو ملی خلافت، نہ امام حسین کو ملی، نہ محمد بن حنفیہ کو ملی. لا یصیر الی احد منہم ثم تطلع الرایۃ السواد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے حالات بیان کر رہے ہیں، تو یہ پہلے حالات ہے. اب اس کے بعد حالات کچھ اور بڑھتے ہیں. ثم تطلع الرایۃ السواد، پھر کالے جھنڈیوں کا ظہور ہوگا. یہ ابو مسلم خراسانی
اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خراسان کی جانب سے کالے جھنڈوں کا طلوع ہوگا. تو یہ جھنڈوں کے طلوع ہونے سے مراد ابو مسلم خراسانی نام کا شخص ہے. اس کا طلوع ہونا، اس کا ظہور ہونا مراد ہے. جب یہ شخص نکلے گا، نکل کر خلافت بنی عباس کی بنیاد ڈالے گا شہر بغداد میں. ابو مسلم خراسانی کا ظہور رایت السواد یعنی کالے جھنڈوں سے، اس کا جو لشکر تھا وہ کالے جھنڈوں کا لشکر تھا، اور اس نے بڑی ٹیکنک کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماننے والے تھے ان کو اپنی طرف کر لیا اور اپنا ایک لشکر بنا لیا. اور شیعوں کا جو کالا لباس ہے، اس لباس کی سب سے پہلے بنیاد رکھنے والا یہ شخص تھا، ابو مسلم خراسانی. شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کالے لباس میں نظر آتے ہیں، تو اس کالے لباس کی جو ابتدا جو تھی وہ ابو مسلم خراسانی نے کی تھی. ثم تطلع رایت السواد من قبل المشرق، چونکہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، اگر عرب میں رہ کر اگر مشرق اگر کہا جائے تو یہ خراسان افغانستان کے مقامات ہوں گے. تو یہ ابو مسلم جو تھا وہ خراسان افغانستان کے اطراف میں ایک مقام کا نام ہے، خراسان سے نکلا تھا یہ ابو مسلم خراسانی، اور نکل کر خلافت عباسیہ کی اس نے بنیاد ڈالی من قبل المشرق. اور آگے حدیث میں آیا ہے ثم تطلع الرایۃ السواد من قبل المشرق فیقتلونکم لم یقتلہ قوم. اب یہ خلافت عباسیہ کی بنیاد پڑ گئی. اب کچھ اور آگے کا زمانہ جاتا ہے، 600 650 کا زمانہ آتا ہے. ہلاکو خان میں نے کل کہا تھا. اب یہ ہلاکو خان فَيَقْتُلُونَكُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، تو وہ تمہیں اس طرح قتل کریں گے، اس طرح قتل کریں گے کہ کسی قوم نے تم کو قتل نہیں کیا ہوگا. تو یہ ہلاکو خان نے بغداد جا کر بہت سے لوگوں کا قتل و غارت کیا، چونکہ خلافت بنی عباسیہ جو تھی ابو مسلم خراسانی نے جو بنائی تھی اس کے بہت بعد کا زمانہ ہے. اس کے بعد کے زمانے میں جب خلافت اچھی مکمل ہو گئی تو ابو مسلم خراسانی کی جو خلافت تھی وہ مکمل ہو گئی. ہلاکو خان آتا ہے اور آ کر سب تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ اتنا قتل کرتا ہے، اتنا قتل کرتا ہے کہ بغداد میں 16 لاکھ لوگوں کو صرف 40 دن میں قتل کیا. اس نے صرف 40 دن میں 16 لاکھ جانوں کو اس نے قتل کیا. ہلاکو خان چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے کسی کو نہ دیکھا، قتل کرتا گیا 16 لاکھ لوگوں کو صرف 40 دن میں صرف اس نے قتل کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی جو تھا وہ مہینوں تک لال تھا خون کی وجہ سے. تو یہ ٹھیک حضور کی بات کے عین مطابق ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے، اس طرح قتل کریں گے کہ کسی قوم نے تم کو قتل نہیں کیا ہوگا. حدیث کی آگے اور ہے فَيَقْتُلُونَكُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ يَجِيءُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. اس کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی کی آمد ہوگی. کیونکہ یہ جو واقعہ ہے ہلاکو خان کا، یہ 654 سے 656 ہجری کا واقعہ ہے. 650 اس کے ٹھیک 200 سال کے بعد، 190 یا 200 سال کے بعد مہدی موعود اسلام کا ظہور عمل میں آتا ہے. ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئیں گے. فَإِذَا سَمِعْتُمْ، اگر تم ان کے بارے میں سنو، فَأْتُوهُ، تو ان کے پاس جاؤ، فَبَايِعُوهُ، اور ان کی بیعت کرو، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تمہیں برف پہ سے رینگتے ہوئے جانا پڑے تو جاؤ اور ان کی بیعت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی،
کیونکہ وہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہے بلکہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ حاضرین محترم، اب اگر ہم حدیث کی تشریح کریں گے فَيَجِيءُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي فَبَايِعُوهُ، حاضرین محترم یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی یہ سمجھنے کو ملتی ہے، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید کر رہے ہیں، ذرا حدیث کو غور کریں ہم، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، اور اگر تم مہدی کے بارے میں سنو فَأْتُوهُ، ان کے پاس جاؤ، فَبَايِعُوهُ، حکم ہے، حضور کا حکم ہے، فَأْتُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تمہیں برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، اگر تمہیں کتنی بھی کٹھنائی آ جائے، کتنے بھی مشکلوں کے پہاڑ گزرنا پڑے، تو تم جاؤ اور ان کی بیعت کرو۔ تین تاکید، تین حضور کے امر کے صیغے کا استعمال کرنا، حضور کا 3 مرتبہ حکم دینا، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مہدی کی بعثت جو ہے وہ امت محمدیہ میں ایک ضروری امر ہے، نہ کہ کوئی ایسا ویسا امر جس کو نظر انداز کر دیا جائے، ایک ضروری امر ہے۔ حاضرین محترم، اب ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأْتُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اب اگر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، اگرچہ تمہیں برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، تو مفسرین نے اس کے بارے میں 2 اقوال کہے ہیں۔ ایک تو یہ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَكَانِ الْمَهْدِي، اس بات میں اشارہ ہے مہدی کا ایڈریس ہے، چونکہ اگر ہم عرب کے اطراف دیکھتے ہیں، عرب کے ایسٹ میں، عرب کے ویسٹ میں، عرب کے شمال میں، عرب کے جنوب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا مقام ہمیں معتبر نہیں نظر آتا جہاں پر یہ حدیث کے الفاظ صادق آتے ہوں کہ تمہیں برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، چونکہ اگر ہم اس کو اگر مشرق کی جانب اگر مراد لیتے ہیں تو یہ بات صحیح اور سالم نظر آتی ہے، چونکہ بابر جو بادشاہ تھا اس نے جب کہا اور کابل کا جب سفر کیا تھا تو اس مقام کے بارے میں اس بادشاہ نے بہت ہی بہترین بات اپنی کتاب میں بذات خود اپنے قلم سے لکھ لیا تھا، وہ یہ تھا، راستے کی دشواری کا یہ عالم تھا کہ بابر اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، جو اس نے خود لکھا ہے، جو کہ چغتائی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ اکبر اعظم کے زمانے میں عبد الرحیم صاحب نے تذکِ بابری کے نام سے کیا ہے، یعنی وہ ایک عبارت لکھتا ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہے، چغتائی زبان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی خچر جو تھے، جو گھوڑے تھے، اس کی ران تک برف پہنچ چکی تھی، اس کی ران تک بلند ہو چکی تھی، اور گھوڑے کے پاؤں زمین پر نہیں پہنچتے تھے، گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین پر نہیں پہنچتے تھے، اور تقریباً 1 ہفتے کے عرصے میں ہم نے برف کو ہٹا کر صرف 1 کوس یا 1.5 کوس کا راستہ کوچ کیا تھا، یعنی تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا راستہ کو طے کرنے کے لیے اسے 1 ہفتہ لگ گیا تھا، اتنی برفانی مقام تھا۔ تو ٹھیک ہے، حضور کی اس حدیث پر ثابت آتی ہے جو حضور نے فرمایا تھا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تمہیں برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے۔ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا جو ترجمہ تھا وہ عین مطابق مہدی موعود علیہ السلام پر صادق آتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اب مہدی کی کیا ضرورت ہے، تو یہاں پر اگر مہدی کی ضرورت نہ ہوتی تو حضور کو 3 مرتبہ تاکیدی کلمات کا استعمال نہ کرنا پڑتا۔ اگر مہدی کا امر جو ہے، مہدی کا جو آنے کی آمد ہے، اگر وہ بھیجا ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو گویا فرض کے مقابل نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔